السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بہن بھائی کو مساج ایکسپیرینس کے چینل پر ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو میرے پیارے بہن بھائی چینل پر نیو آئے ہیں وہ جلدی سے بیل آئکن پریس کر کے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ آج کا ٹاپک بہت زیادہ اہم ہے اور چونکہ میں اپنا سارا ایکسپیرینس آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں تو یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانے والی ہوں۔ بہت سے جو پیارے بہنیں جن کا پہلا ایکسپیرینس ہوتا ہے ان کو نہیں پتہ ہوتی بہت سی چیزیں، اور کبھی کبھی موسٹلی جن کا سیکنڈ ایکسپیرینس ہو ان کو بھی نہیں پتہ ہوتا۔ ایسی بہت سی چھوٹی چھوٹی باتیں اور ڈیپلی باتیں وہ ہر انسان اپنے ایکسپیرینس سے ہی بتاتا ہے، تو آپ لوگوں نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، اسکپ بالکل نہیں کرنا اور شیئر لازمی کرنا ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات تو جو آپ کا پیریڈ سائیکل ہوتا ہے، جیسے آپ کا جو سائنسی طور پہ بھی کہا جاتا ہے 11 ڈیز جو ہوتا ہے اس سے آپ کا اوویولیشن ڈے اسٹارٹ ہوتا ہے، تو آپ کے کنسیو کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن چونکہ میں اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کو بھی بتانے والی ہوں کہ کچھ سمٹمز ایسے ہوتے ہیں باڈی میں جس کی وجہ سے جو ہے کنسیو ہونے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے، جسے یا تو کہتے ہیں ایگ، جو آپ کا ایگ ہوتا ہے وہ آپ کا 11 ڈیز جب آپ کا اسٹارٹ ہوتا ہے تب سے بننا اسٹارٹ ہوتا ہے۔ جو لیڈیز ہوتی ہیں ان کا جب ایگ ہوتا ہے وہ کس طرح ریلیز ہوتا ہے اور وہ بن رہا ہے یا نہیں ہے، اس سارے سینیریو میں آپ لوگوں کو خود اس چیز پر عمل کرنا ہوتا ہے کہ کیسے آپ کو پتہ چلے گا۔ تو جیسے آپ کا 11 ڈیز اسٹارٹ ہوتا ہے، پیریڈس کے بعد کا جو 11 to 14 ڈیز ہوتا ہے اس میں آپ کی جو باڈی ٹیمپریچر ہوتی ہے وہ تھوڑی بہت ہائی رہتی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ابھی ہمارا ایگ بن رہا ہے۔ اور اگر تو آپ اس سے نہیں لگا سکتے ہیں یا آپ کو نہیں پتہ چل رہا ہے کہ آپ کا ایگ کب بن رہا ہے کب نہیں، تو آپ ایک ٹیسٹ یا الٹرا ساؤنڈ جا کے لازمی کروائیں، کیونکہ اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا ایگ بن بھی رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے۔ کیونکہ میں اپنا پرسنل ایکسپیرینس بتا رہی ہوں، میں نے آپ لوگوں کو جیسے بتایا کہ میری جو 2 مس کیریجز تھے وہ ٹیوب کے تھے، ٹیوب میں بیبی ہوتا تھا۔ تو تھرڈ ٹائم میں جو ہے ڈاکٹرز نے مجھے کہا تھا کہ جب آپ کا 11 ڈے اسٹارٹ ہو تو آپ نے میرے پاس آنا ہے، میں آپ کا ایک الٹرا ساؤنڈ کروں گی جس میں وہ پتہ کریں گی کہ ایگ بن رہے ہیں نہیں بن رہے ہیں کیسے بن رہے ہیں۔ تو جب میرا چیک اپ ہوا تو اس میں پتہ چلا تھا کہ ایگ میرے بن ہی نہیں رہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ کے ایگ نہیں بن رہے ہوتے ہیں تو آپ کی باڈی ٹیمپریچر نارمل ہی رہتی ہے، تھوڑی بہت ہلکی سی بھی ہائی نہیں ہوتی۔ تو جب انہوں نے چیک کیا تو انہوں نے مجھے جو ہے میڈیسن دی تھی ایگ بننے کی۔ اس سینیریو میں عورتوں کو بہت زیادہ الرٹ رہنا ہوتا ہے، اگر وہ کنسیو کرنا چاہ رہی ہوں تو وہ ڈاکٹر سے لازمی رجوع کرتے رہا کریں اور ایک ہی ڈاکٹر رکھیں، یہ نہیں کہ ڈاکٹر چینج کریں، ایک ہی ڈاکٹر رکھیں، اسپیشلسٹ گائنی۔ تو ماشاء اللہ الحمد للہ وہ میڈیسن بھی لے رہی تھی میں، اور جیسے میں نے آپ لوگوں کو اپنا بتایا ہوا ہے پرسنلی وظیفہ، اپنا حمل ہونے کا، آلات ٹھہرنے کا وظیفہ، تو وہ بھی میرا کنٹینیو تھا۔ تو ایگ بننے کا جو سینیریو ہے وہ ڈاکٹرز جو ہے آپ کو بتاتے ہیں کہ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے۔ اگر نہیں بن رہا ہے تو آپ کا اسپیشل ٹریٹمنٹ کریں گے یا آپ کو کوئی میڈیسن دے دیں گے۔ تو اس ٹائپ کا جو سینیریو ہوتا ہے اس پہ فوکس کرنا لازمی ہوتا ہے، اور جو ایگ ہوتے ہیں وہ آپ کے 14 ڈیز تک جو ہے بنتے ہیں، اس کے بعد جو ہے رپچر ہوتے ہیں، مطلب وہ پھٹتے ہیں، وہ بڑے ہوتے ہیں، وہ بڑے ہو کے پھٹتے ہیں۔ اس کے بعد جب آپ کنسیو کر رہے ہوں تو جو اسپم ہے وہ اگر میل کا جو اسپم ہے وہ وہاں تک پہنچے تو فرٹیلائز ہوتا ہے، آپ کی یوٹرس تک جاتا ہے اور پھر بیبی کنسیو ہونے کے 110% چانسز ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آلٹرنیٹ ڈیز پہ ریلیشن شپ رکھیں اور اپنی جو ہے اوویلیشن ڈے کو بہت زیادہ کاؤنٹ میں رکھیں، کیونکہ عورت کا جو ایگ بننا اور اس کا ریلیز ہونا اور اس کا بڑھنا اور اس کے بعد جو اس کی کوالٹی ہوتی ہے وہ ساری چیزوں کا چیک کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو جو بھی پیاری حاملہ بہنیں جو چاہتی ہیں کہ حمل ٹھہرے یا ان کا ایگ نہیں بن رہا ہے یا وہ بہت زیادہ پریشان ہے، تو ان کے لیے اسپیشلی یہ ویڈیو ہے کہ اگر ان کا کنسیو میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو وہ فوری جائیں ڈاکٹر کو چیک کروائیں، تاکہ ڈاکٹر دیکھیں کہ ایگ ریلیز ہو بھی رہا ہے یا نہیں یا بن رہا ہے یا نہیں۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو اس ویڈیو سے بہت اچھا فائدہ ملے گا، اور جو میں نے اپنا آپ کو ایکسپیرینس بتایا ہے تو یہ آپ لوگوں نے لازمی اس پر عمل کرنا ہے۔ جو میری پیاری حاملہ بہنیں دیکھ رہی ہیں وہ دوسروں تک بتائیں،
جو جو عمل کرنا چاہتے ہیں وہ بھی دوسروں تک بتائیں. تو انشاءاللہ آپ سب کو اس ویڈیو سے ضرور فائدہ ہوگا. تو ایگ بننے کا اور عمل کے ٹھہرنے کا یہ دونوں جو مرحلہ تھا وہ میں نے آپ لوگوں سے اس ویڈیو میں ڈسکس کیا ہے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو ویڈیو سے فائدہ ہوا ہوگا. فائدہ ہوا تو پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں تاکہ مجھے موٹیویشن ملے, اور اس ویڈیو کو لازمی شیئر کریں, بیل آئیکن کو پریس کر کے رکھیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. مساج ایکسپیرینس کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.